السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذع لكبريائه عصاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، ہدایت اور عقائد اسلامی کو عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو کم و بیش اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا. پوری ہدایت کی تلخیص یہ ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق کا اعلان کرو، صبر کا اعلان کرو. یہی ہے نا ہدایت کی تلخیص. اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو تو میں نے گزشتہ سال ہدایت اور فلاح انسانیت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار نے اگر انسان کو آزاد نہ خلق کیا ہوتا تو پروردگار کا یہ مطالبہ کہ ہدایت پر آ جاؤ نامناسب ہوتا. جو کام انسان کر نہیں سکتا اس کام کا مطالبہ انتہائی نامعقول اور نامناسب ہوا کرتا ہے. لیکن میرے کچھ ایسے مانوس اور نامانوس جاننے والے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ کا کھلونا ہے. نعوذ باللہ. یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان نہ مکمل مختار ہے نہ مکمل مجبور ہے. وہ بات میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ پتا بھی نہیں ہلتا. کہا تھا نا، وہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تھا جو بادشاہوں کی حرکتوں کا جواز پیش کرنا چاہتے تھے کہ بھائی کیا کرے. بھائی توجہ رکھنا، کیا کرے، یہ تو مجبور ہے، جو اللہ کروا رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو
اب جو دربار میں بیٹھے تھے علماء، جو دربار میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا انسان مکمل مجبور ہو گئی نا بات. اچھا، تو اب ہر دور میں علماء کی دو قسمیں رہی ہیں. ایک وہ علماء ہوتے ہیں جو دربار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ علماء ہوتے ہیں جو دربار تک پہنچنے کے لیے روزوں سے کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہے نا. تو کچھ جو دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بادشاہ تو مجبور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور وہ جو دربار کے باہر ہے وہ تو چڑا ہوا ہے نا بادشاہ سے، اس نے کہا کہ نہیں یہ مکمل مختار ہے، یہ مکمل مختار ہے، جو کر رہا ہے یہ خود کر رہا ہے. تو اب سیاسی بنیاد پر مسلمانوں میں عقیدے تقسیم ہوئے. بھائی کچھ بات پہنچ رہی ہے، کچھ بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک. سیاسی بنیاد پر مسلمانوں میں عقیدے تقسیم ہوئے. وہ جو دربار میں تھے انہوں نے کہا انسان مکمل مجبور، اور وہ جو دربار تک نہیں پہنچے تھے اور بادشاہ نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، انسان مکمل مختار. ہو گئی نا بات. وہ حق نہ مجبور والوں کے ساتھ ہے اور حق نہ مختار والوں کے ساتھ ہے نا. بھائی دیکھو، کچھ مجبور ہو کچھ مختار ہو. ذرا سا بات تو واضح کر دوں، اپنی پیدائش کا وقت خود معین نہیں کر سکتے، یہ دن بھیجے گا اس دن آنا ہے. اور اپنی موت کا وقت بھی معین نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے تو خودکشی حرام نہ ہوتی. بڑے اطمینان سے اور بہت آسان باتیں کر رہا ہوں، بہت ہی آسان باتیں کر رہا ہوں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں یہ جبر و اختیار بیٹھ جائے. اگر جبر و اختیار بیٹھ گیا تو میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تو انسان آنے میں مجبور، جانے میں مجبور، درمیان میں مختار. طے ہو گئی نا بات. آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. تو اب حزب اقتدار کا ملا کہلاتا انسان مجبور ہے، حزب اختلاف کا ملا کہلاتا انسان مختار ہے. بتا دو لگا. تو اب ایک ایسے کی ضرورت تھی جو حق بتلائے، جو نہ دربار میں جا کے خوش ہو نہ دربار سے ہٹ کے ناراض ہو، اور اس کا نام ہے جعفر صادق علیہ السلام. جناب مولانا حیدر ترابی صاحب، ابھی میں آپ کی مجلس سن کے آ رہا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مصائب بیان فرمائے جناب ابو فضل کے، میری طبیعت خوش ہوئی. آپ یہاں تشریف لائیں. تشریف لائیں. واقعہ یہ ہے کہ عالم کی اور ذاکر کی عزت شرافت انسانیت ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی نا. اچھا، تو اب حزب اختلاف کے علماء نے کہا انسان مکمل مختار، حزب اختلاف کے علماء نے کہا انسان مکمل مجبور. تو اب ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی جو بتائے کہ انسان پورا مجبور بھی نہیں ہے، پورا مختار بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے چھٹے امام نے آواز دی، لا جبرا ولا تفویض بل الامر بین الامرین. انسان نہ مکمل مختار ہے، انسان نہ مکمل مجبور ہے، انسان جبر اور اختیار کے بیچ میں سفر کر رہا ہے. اب رکنا پچھلے سال کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں اس مقام پر. تو اب میرے مولا نے کیا کہا؟ لا جبرا ولا تفویض بل الامر بین الامرین. انسان مکمل مختار نہیں ہے، انسان مکمل مجبور نہیں ہے، انسان مجبور بھی ہے مختار بھی ہے. تھوڑا سا مجبور ہے، تھوڑا سا
مختار ہے. میں نے یہ تمہید اس لیے بیان کی کہ میرے چھٹے امام کی خدمت میں جو لوگ تشریف فرما تھے وہ پڑھے لکھے تھے اور مسائل کو سمجھتے تھے، لیکن ایک دن علی کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے کہیں سے سن لیا تھا مجبور اور مختار، لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا. پوچھنے لگا کہ یا علی یہ بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ اور علی کیا کر رہے تھے؟ یہودی کے باغ میں زمین کھود رہے تھے. بھائی دیکھنا مقام ہدایت کو دیکھنا، مقام ہدایت کو دیکھنا. علی کیا کر رہے تھے؟ زمین کھود رہے تھے اور ایک کم پڑھا لکھا انسان ان سے پوچھتا کہ یا علی انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ بیٹے کو روک لیا اور کہنے لگے آپ تريد الاكثار ام الاجمال؟ ڈیٹیل بتلاؤ یا مختصر بتلاؤ؟ تفصیل بتلاؤ، تفصیل بتلاؤ یا مختصر بتلاؤ؟ اس نے کہا کہ یا علی اب تفصیل میں جا کے میں کیا کروں گا، مختصر بتلا دو، مختصر بتلا دو کہ انسان مختار ہے یا انسان مجبور ہے. کہنے لگے اپنا پاؤں اٹھا لے. اسے فوراً پاؤں اٹھا لیا، فوراً کہا کہ دوسرا پاؤں اٹھا. کہا کہ مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے. کوئی بات واضح ہوئی؟ پاؤں اٹھا. بھائی جملہ سننا. علی جبر و اختیار سمجھا رہے ہیں، جبر و اختیار سمجھا رہے ہیں. علی نے کہا آپ نے پاؤں کو اٹھا، اس نے پاؤں کو اٹھا دیا. کہا دوسرا اٹھا. کہا کہ مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے. بھائی توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. جو ایک پاؤں اٹھا لے اس کا نام ہے انسان. جو دونوں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور، اور جو دونوں خیبر میں اٹھا لے اس کا نام ہے علی. کچھ مسائل واضح ہو رہے ہیں نا. تو اب میں پچھلے سال کی گفتگو سے متصل ہوں کہ بھئی ہدایت کا تعلق جبر سے نہیں ہے، ورنہ اگر جبر سے تعلق ہوتا تو کوئی انسان جہنم میں نہ جاتا، کوئی کافر جہنم میں نہ جاتا. یہ کہہ دیتا پروردگار میں تو مجبور تھا، میں تو مجبور تھا. تو یہ جبر و اختیار کا فلسفہ سیاسی مسئلہ ہے، عقیدہ نہیں ہے. کوئی بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی مجھے جانا آگے. جبر و اختیار کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، واقعہ عقیدہ نہیں ہے. ملاؤں نے بادشاہوں کو شیلٹر فراہم کرنے کے لیے فلسفہ جبر پیدا کیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بات ہوگی نا. اب یہیں سے فلسفہ تقدیر آیا. دیکھو انتہائی مشکل ترین مباحث کو انتہائی آسان زبان میں اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھو ہدایت کے دو قسمیں، ایک ہے جبری ہدایت، ایک ہے جبری ہدایت. جبری ہدایت کیا ہے؟ آنکھ کھلی ہوئی ہو اور ٹھیک بھی ہو تو اگر آپ نہ دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھیں گے، کوشش کر کے دیکھ لیں. کان صحیح ہے نا، میں بول رہا ہوں، آپ نہ سننا چاہیں میں دیکھوں. جب تک انگلی نہ دے اس وقت تک آپ میری آواز کو روک نہیں سکتے. تو یہ جبری ہدایت ہے کہ اگر آنکھیں صحیح ہیں تو دیکھ کے رہیں گی، میں سمجھ رہے ہیں نا. اگر کان صحیح ہے تو سن کے رہیں گے، اگر ہاتھ میں لامس آئے تو وہ چھو کے رہے گی، اگر زبان میں ذائقہ صحیح ہے تو ذائقے کو محسوس کرے گا. اس کا نام ہے جبری ہدایت. اور ایک ہدایت ہے نبوی ہدایت. بس سمجھ رکھنا، نبوی ہدایت کہ ہم نے نبی بھیج دیے، ہم نے امام بھیج دیے، ہم نے کتابیں بھیج دی، چاہو مانو چاہو مت مانو. تو وہ جو جبری ہدایت ہے اس کا نام ہے تقدیر. بہت نازک مسائل ہیں. دیکھو فلسفہ جبر و اختیار اور فلسفہ تقدیر یہ فلسفے کے اعلیٰ ترین مسائل ہیں، لیکن میں نے انہیں اس لیے چھیڑا کہ میرے نوجوان دوست یہ تو سمجھ رہے کہ بھائی یہ تقدیر کہاں سے آ گئی، یہ تقدیر جبر کہاں سے آیا، وہ سمجھ گئے نا. یہ تقدیر میں کہاں سے آ گئی. تب مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہیں
بھائی سننا، مولانا بھی ہے، شبلی بھی ہے، نعمانی بھی ہے، اگرچہ میں بی گریڈ کے مصنفین کے حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں. میں چھوٹ بھائیوں کے حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں. اب انہوں نے لکھا ہے، یہ حوالہ میں نے اس لیے دے دیا کہ کتاب اردو میں موجود ہے، مشہور کتاب ہے، آپ خود دیکھ لیں گے. لکھا انہوں نے کہ بھائی کیا کریں، فتح خیبر علی کے مقدر میں لکھی گئی تھی. اب فلسفہ تقدیر سمجھ میں آیا بھائی، اب فلسفہ تقدیر سمجھ میں آیا. کیا کریں، فتح خیبر علی کے مقدر میں لکھی گئی تھی، تو بھائی فلسفہ تقدیر سمجھتے جاؤ. ذالکہ، میں اس جملے میں پھر واپس آؤں گا، لیکن اب ایک جملہ سن لو. ذالکہ تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے تقدیر معین کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، اسے تقدیر معین کی ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کی تقدیر معین کی ہے. تو تقدیر تو ہے، میں بہت توجہ رکھنا، تقدیر ہے، لیکن تقدیر تدبیر کے بغیر نہیں ہے. یہ دو جڑواں بہنیں ہیں، یہ دو جڑواں بہنیں، تدبیر اور تقدیر. تقدیر تدبیر کے بغیر نہیں چلتی، تدبیر تقدیر کے بغیر نہیں چلتی. ایک مثال اور سنتے جاؤ علی کے کردار سے، تقدیر سمجھ میں آ جائے گی. علی آئے کوفے کی مسجد کے قریب، اپنے گھوڑے سے اترے. ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لگام دے دی اور کہنے لگے 2 رکعت نماز مجھے مسجد میں پڑھنی ہے. اتنی دیر لگام پکڑ کے تو کھڑا رہے یہاں پہ. علی گئے مسجد میں، نماز پڑھنے کے لیے. اس نے کہا موقع غنیمت ہے. دیکھیے کیسے کیسے لوگ تھے صدر اسلام میں، کیسے لوگ تھے، کتنے سمجھدار، کتنے صاحب بصیرت، کتنے موقع شناس. اس نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے، اس نے گھوڑے سے لگام نکال لی. میں سننا، انہیں خدا کی قسم پورا فلسفہ تقدیر اس ایک جملے کے اندر ہے. گھوڑے کی لگام نکال لی اور نکالنے کے بعد اس نے بازار کوفہ میں 2 درہم میں فروخت کر دی. 2 درہم میں فروخت کر دی، چلا گیا. علی باہر نکلے، گھوڑا کھڑا ہے، لگام نہیں ہے. علی نے 2 درہم جیب سے نکالے اور کہا قمبر جاؤ اس 2 درہم کی لگام خرید کے لے آؤ. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس 2 درہم کی لگام خرید کے لاؤ. قمبر گئے. قمبر اس وقت مسجد کے اندر سے بنا، قمبر ہی کو لگام دے کے جاتے. قمبر مسجد میں سے، قمبر جاؤ 2 درہم کی لگام خرید کے لاؤ. قمبر گئے اور اسی لگام کو خرید کے لے آئے. اسی وقت بکی تھی، اسی وقت سے بک گئی. آ گئی نا. علی نے عجیب جملہ کہا کہ جب میں نے گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھ میں دی تھی تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تو اسے 2 درہم دوں گا. بھائی توجہ رکھنا، میرے دل میں تھا. عجیب بات ہے کہ میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. میں علی بول رہے، میرے دل میں تھا کہ میں واپس آ کر اس کو اجرت دوں گا 2 درہم. تو 2 درہم تو اس کے مقدر میں تھے. توجہ رکھنا، اسی کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی اس نے چوری کی، لگام بیچی، 2 درہم مل گئے یا نہیں؟ تو تقدیر میں 2 درہم تھے، لیکن تدبیر آزاد تھی. حلال سے لیتا ہے یا حرام سے جا کے لیتا ہے؟ بات بھائی باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہے نا. تو اب جہنم ان کی تقدیر جو برے ہو، دیکھو جنت ان کی تقدیر جو اچھے ہو. لیکن اچھے اور برے پہلے سے نہیں بنا دیے. تم ایمان اور عمل صالح پہ عمل کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے، نہیں کرو گے تو برے بن جاؤ گے. اب تقدیر سمجھ آ گئی نا. اب اسے بھی یاروں نے فلسفہ بنا دیا، فلسفہ تقدیر. تو تقدیر میں اتنا بڑا ایمان آیا کہاں سے؟ کہنے لگے فتح خیبر علی کے مقدر میں تھی. بھائی دوسروں کو بچانے کا کیا خوبصورت طریقہ ہے. دیکھو یہ مقدر کہاں کام آتا ہے، یہ مقدر کہاں بولا جاتا ہے. طالب علم نے بڑی محنت کی، بہت محنت کی، اور محنت کی، پاس ہو گیا. کہا بھائی اس کی محنت تھی، کتنے اچھے نمبر لے آیا.
اور اگر خدا نہ خاصا فیل ہو جائے تو مقدر خراب تھا. تو جب کام خراب ہو جب مقدر یاد آتا ہے. میں کچھ بات یاد ہو رہی ہے. جب کام خراب ہو جب مقدر یاد آتا ہے تو بھائی فتح خیبر علی کے مقدر میں تھی. یعنی علی کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ قاتل تقدیر کا کمال ہے. تو ہم دینوں علی کے مقدر کو, بھائی کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر, کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر, رسول کی گود میں پلنا علی کا مقدر, جو نشیرہ کی دعوت میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جانا علی کا مقدر, رسول کے بستر پر شب ہجرت سونا علی کا مقدر, فتح بدر علی کا مقدر, فتح احد علی کا مقدر, فتح خیبر علی کا مقدر, ذوالفقار علی کا مقدر, علم علی کا مقدر, کل ایمان علی کا مقدر, حدیث رجل علی کا مقدر, حدیث طاہر علی کا مقدر, حدیث مدینہ العلم علی کا مقدر. تو جب سارے مقدر علی کے پاس ہے تو اپنا پھوٹا ہوا مقدر لے کر علی کے مقابلے کے لیے آئے. سب علی کے مقدر میں تو اب ایسا لگتا ہے کہ کاتب تقدیر بھی علی کے مذہب میں ہے, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اب گفتگو کل کی گفتگو سے متصل ہو رہی ہے اس مقام پر کہ بھائی یہ مسئلہ مقدر کا نہیں ہے, بلکہ کل درجات مما عملوا, ہم نے عمل کی بنیاد پہ درجات معین کیے ہیں. یعنی فضیلتیں یوں ہی نہیں دے دی گئی جب تک کہ اعمال کو پرکھا نہیں گیا, اعمال کو جانچا نہیں گیا, اعمال کو سمجھا نہیں گیا, اس وقت تک فضیلتیں نہیں دی گئی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں کہ کل سے یہاں میں متصل ہوا, خدا نے حفاظت نبوت کے لیے کچھ لوگ معین کیے. اب چاہو تو مقدر کہہ لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ معین کیے ہیں اور کبھی انہیں قوم کہتا ہے, یاد ہے نا, کبھی انہیں وارث کتاب کہتا ہے. بھائی عجیب طریقے سے اللہ نے بات کی ہے. کبھی انہیں امام کہتا ہے, کبھی انہیں وارثین کہتا ہے, کبھی انہیں خلیفہ کہتا ہے. اب عرض کروں بس دو چار آیتیں سنتے جاؤ اور ان 2-4 آیتوں میں وہ محاصل ہے جو پچھلی ساری تفسیروں کا خلاصہ ہوگا. بھائی عجیب روح سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن سنتے جاؤ, اطمینان سے سننا. اور اب جو بات کرنے رہا ہوں نا وہ ڈاکومنٹیشن ہے, دستاویز بنا رہا ہوں, اور یہ نعرے حیدری نہیں ہے نا, دستاویز. ثم اور رسم الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کچھ لوگوں کو, کچھ مصطفیٰ بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں بندوں میں سے, کچھ ذرا معتدل لوگ ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, اور جنہیں ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. لفظ رکھنا ذہن میں, سابق بالخیرات, وہ خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں. بھائی توجہ ہے, لفظ سے لفظ کو پکڑ کے آگے بڑھنا ہے. سابقون بالخیرات, یہ کون لوگ ہیں کتاب کے وارث جو خیرات میں سبقت کرتے ہیں. اب 2 لفظ مل گئے نا, خیرات سبقت. اب قرآن میں دونوں کہاں سبقت ہے, کہاں خیرات ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ خیرات کرتے رہو. دیکھیں آپ بہت توجہ رکھیے گا. اب سابقون بالخیرات بھی ہے, امام بھی ہے, بس توجہ ہے. اور اب ایک مرتبہ آواز دی, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ, سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے یہ طے کیا ہے، جاؤ دیکھو ترجمے کو قرآن کے کہ یہی ترجمہ ہے یا نہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ طے کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے کمزور بنایا ہے، جن لوگوں کو تم نے کمزور بنایا ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ نجعلہم ائمۃ، ہم انہی کو امام بنائیں گے. بس سمجھو، یہ باتیں ذہن میں محفوظ ہوتی جائیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تم نے جنہیں کمزور بنایا ہے، کمزور کر دیا ہے، مظلوم بنا دیا ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ انہی مظلوموں کو ہم امام بنائیں گے اور ہم وارث بنائیں گے. تو جہاں امامت ہوگی وہی وراثت ہوگی، جہاں وراثت ہوگی وہی امامت ہوگی. تو اب سمجھ میں آیا کہ وراثت سے انکار کیوں ہوا تھا. اب دو جملے سنتے جاؤ تاکہ بات واضح ہو جائے. تو اب اللہ کی پالیسی کھل کے سامنے آ گئی کہ جنہیں تم نے کمزور کیا، جنہیں تم نے مظلوم بنا دیا تم نے، انہیں ہم امام بنائیں گے. یعنی عوام الناس ایک طرف، اللہ ایک طرف. عوام الناس جسے مظلوم بنائے، اللہ انہیں امام بنائے. ہے نا قابل غور بات؟ تو پروردگار یہ تو نے کیوں طے کیا کہ مظلوم کو امام بنائے گا؟ بھائی کسی مضبوط انسان کو امام بنا دے، کسی طاقتور کو امام بنا دے، لاؤ لشکر رکھنے والے کو امام بنا دے، یہ مظلوم کو امام کیوں بنا رہا ہے قابل غور بات؟ تو میں نے کبھی مستر پاک نے جملہ کہا تھا اور اقتباس کر کے اب اس بات ایک سوال کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی یہ خانہ کعبہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ابراہیم نے کہا پروردگار میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں دانا تک نہیں اٹھتا، ایک چھوٹی سی کوپر بھی نہیں پھوٹتی، بنجر میدان، بیابان، دور دور تک پانی نہیں. اسماعیل کی ایڑیوں کے رغمنے سے ذرا سا چشمہ زمزم نکل آیا جو آج تک چل رہا ہے معجزے کی صورت میں. یہی ہے نا وہاں اللہ کا گھر، وہاں اللہ کا گھر ہے نا. اور کراچی والا کہاں جائے حج کرنے کے لیے؟ مکہ. عجیب بات ہے. امریکہ والا کہاں جائے؟ مکہ. بھائی بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. تو میری آج تک یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ بے آب ہو گیا ریگستان، جہاں دانا نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں خشکی ہو، جہاں چٹل میدان ہو، جہاں سنگلاخ پہاڑ ہو، خانہ کعبہ وہاں بنے اور لوگ حج کرنے کے لیے وہاں جائیں. اگر خانہ کعبہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتا، میں بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، بہت خوشنما جگہ، پہاڑی علاقہ، بہتے ہوئے چشمے، سرسبز و شاداب زمین، بھائی ہے یا نہیں؟ تو اگر خانہ کعبہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا. بھائی توجہ رکھنا، اللہ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ اگر سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. اچھا سوئٹزرلینڈ تو بہت دور ہے، کراچی والوں کے لیے پریشانی ہو جاتی. اگر مری کی پہاڑیوں میں ہوتا، بھائی توجہ رکھنا، اگر مری کی پہاڑیوں میں خانہ کعبہ ہوتا تو پھر بھی بہتر تھا. اچھی آبہوا، گرمی میں چلے جاتے، حج کرتے، فیضیاب ہوتے، اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے. تو اگر کعبہ مری میں ہوتا تو قیامت تک پتہ نہ چلتا کہ کون حج کے لیے آیا، کون پکنک کے لیے آیا. کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں، کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں میرے سننے والوں تک. بھائی توجہ رکھنا، اگر کعبہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو قیامت تک پتہ نہ چلتا نیت ہوگا کہ کون حج کے لیے آیا، کون اپنی گرمیاں گزارنے کے لیے آیا. اگر آل محمد کو اللہ بادشاہ بنا دیتا، مظلوم نہ ہوتے، تو قیامت تک نہ پتہ چلتا کہ کون دین لینے آیا ہے، کون دینار لینے آیا ہے. دیکھنا
کس شان کی آیت ہے اور کس تیور کی آیت ہے. بنریدو ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمۃ, ہم تم نے جنہیں مظلوم بنایا ہے ہم انہیں کو امام بنائیں گے. ونجعلہم الوارثین, اور انہیں اپنے دین کا وارث بنائیں گے, انہیں اپنی کتاب کا وارث بنائیں گے. اب وراثت پہ جب بات آ گئی تو ایک جملہ سنتے جاؤ. بھائی مر گیا ایک بزرگ مر گیا, اس کے بیٹے ہیں, تو اب انہیں حق دے دو کہ اس کا ترکہ تقسیم کر لیں, جتنا جس کی سمجھ میں آئے وہ لے جائے, آپ اگر صلح کر لیں مصالحت کر لیں, حق دے دو. نہیں, قرآن میں پورا چارٹ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کی بیوی کو اتنا ملے گا, اس کی بیٹی کو اتنا ملے گا, اس کے بیٹے کو اتنا ملے گا, اخوان کو اتنا ملے گا, اعمام کو اتنا ملے گا, بھائی اللہ کی بھائیوں کو اتنا ملے گا, اخیابی بھائیوں کو اتنا ملے گا. پورا چارٹ ہے. اور فقہ کا مشکل ترین چیپٹر ہے کتاب المیراث. بھائی سمجھ نا, مال تمہارا وارث معین کرے اللہ. بھائی اللہ کی طاقت سمجھ میں آ گئی, اللہ کی طاقت سمجھ میں آ گئی. بھائی مرا میرا بزرگ مر گیا اور وارث کون معین کر رہا ہے؟ اللہ. تو تمہارے مال کا وارث تو اللہ معین کرے اور اللہ کے دین کا وارث کو معین کرنے بیٹھ جاؤ. بہت توجہ رکھیے گا. نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین, یہ بات ذہن میں آ گئی نا؟ بے توجہ رہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, دوسری آیت یہ بھی ذہن میں رہے. السابقون السابقون اولئک المقربون, جو سبقت کرتے ہیں وہی ہم سے قریب ہے, یہ آیت بھی ذہن میں رہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے, ہم وہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں اور ہم نے ان پر خیرات کی وحی کی. اب یہ آیتیں ذہن میں آ گئی تو اب دو لفظ ملے, بھائی توجہ رکھنا, دو لفظ ملے. سبقت, بھائی بہت توجہ ہے. خیرات, خیرات کے لیے عربی میں ایک لفظ اور ہے حسنہ, نیکی. بس اب زیادہ رحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں, لیکن چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. بھائی دیکھنا اللہ کس تیور کے ساتھ اور کیسے قرآن کیسے جھوم جھوم کے بیان کر رہا ہے. اب لوگ تو ذہن میں آ گئے نا, لوگ ذہن میں آ گئے. ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, جو دنیا میں بھائی بہت توجہ رکھنا, نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہے اور نیکیوں میں سبقت ہی سبقت کرتے رہے. اولئک عنہا مبعدون, ہم انہیں قیامت کے دن جہنم سے بہت دور رکھیں گے. بھائی یہ وہی ہوں گے جنہیں دنیا میں رزق سے بہت دور رکھا تھا. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اب میں نے چاہا کہ یہ تحصیل دوں اپنے سننے والوں کو اور آگے بڑھ جاؤں. بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے. ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, وہ جو نیکیاں کرتے رہے دنیا میں, نہیں نیکیوں میں سبقت کرتے رہے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں جہنم سے بہت ہی دور رکھیں گے. لا یسمعون حسیسہا, وہ جہنم سے اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز بھی ان کے کان تک نہیں آئے گی. میں سننا لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ولا یحزنہم الفزع الاکبر, اور قیامت کا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کرے گا. جو مطمئن ہو وہ پریشان کیوں ہے؟ جو مطمئن ہو وہ پریشان کیوں؟ لا یحزنہم الفزع الاکبر, انہیں قیامت کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا اور ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون, اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے. بھائی اب رک جاؤ. وہم, بھائی اسی آیت تک تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو, اور یہی سے تو مجھے آگے بڑھ جانا ہے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. بھائی اب اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں. سورہ حلقہ, بھائی بہت توجہ ہے. سورہ حلقہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد
اے آل محمد تم نے دنیا میں وہی کیا جو میں نے چاہا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد تم نے دنیا میں وہی کیا جو میں نے چاہا, تو اب آخرت میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے. میں نے عجیب مراحل فکر ہے اور عجیب مسائل ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا. بھائی سننا, اب آخری آیا سنو تاکہ مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے. تتلقاہم الملائکۃ, جب وہ میدان حشر میں آئیں گے تو فرشتے ان سے ملاقات میں سبقت کریں گے. کتنے بڑے لوگ ہیں کہ فرشتے ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. بھائی اب سنو, اس لیے کہ پڑھا لکھا مجمع ہے. وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی شوق رکھتے ہو نا, انہیں متوجہ کر رہا ہوں. تتلقاہم الملائکۃ, جب آل محمد میدان میں آئیں گے تو فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم, اے آل محمد آج تمہارا دن ہے. بس میری گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے, ذرا سا اور آگے جاؤں گا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. ھذا یومکم, اے آل محمد قیامت کا دن تمہارا دن ہے. بھائی بہت توجہ ہے. تو قیامت کیا ہے؟ روز آل محمد. بتائی ہو گئی بات. قیامت کیا ہے؟ یوم آل محمد. اب میں لے جاؤں اپنے سننے والوں کو. بھائی طے ہو گئی یہ بات. سورہ انبیاء میں دیکھ لینا آیت کو کہ میں نے کوئی ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. ھذا یومکم, اے آل محمد یہ تمہارا یوم ہے, قیامت تمہارا یوم ہے. تو قیامت کیا ہے؟ یوم آل محمد. اور اب چلو سورہ فاتحہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. بس میری بات مکمل ہو گئی. سورہ فاتحہ میں کہتا ہے قیامت دین کا دن ہے. سورہ انبیاء میں کہتا ہے قیامت آل محمد کا دن ہے. بس تیسری بات طے ہو گئی کہ اللہ کی اصطلاح میں دین آل محمد کا نام ہے اور آل محمد دین کا نام ہے. یہی آج کا میسج تھا کہ آل محمد سے ہٹ کر نہ دین ہے, نہ عقیدہ ہے, نہ کتاب سمجھ میں آئے گی, نہ احکام محمد سمجھ میں آئیں گے, نہ حلال محمد سمجھ میں آئے گا, نہ حرام محمد سمجھ میں آئے گا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی اور سورہ زخرف میں وہ آیت مبارکہ دیکھی جا سکتی ہے. وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. بھائی عجیب و غریب آیت ہے. وَسَأَلْ, بھائی دیکھو آل محمد کہاں انوالو ہو رہے ہیں, دین میں کہاں انوالو ہو رہے ہیں. بڑے واقعات ہیں, کل ایک واقعات کروں گا اور بات کو تمام کر دوں گا. آیت سنتے جاؤ. وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. محمد پوچھو تم سے پہلے جتنے رسول گزر گئے ان سے پوچھو کہ کیا توحید کے علاوہ کسی اور کام کے لیے آئے تھے؟ بس توجہ رکھنا. محمد تم سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں, اے محمد تم سے پہلے 1,23,999 جو رسول گزر گئے ان سے پوچھو کہ ہم نے کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی. تھے ایک ساتھ کہیں پر جو رسول پوچھتے ہے قابل غور بات یا نہیں؟ اگر پوچھا تو کب پوچھا, لیکن جماعت کبھی ہوئی نہیں, اور اگر نہیں پوچھا تو نعوذ باللہ نافرمانی ہو گئی. دیکھو کتنا ٹیڑھا مسئلہ آگے پھنس گیا ہے نا, کتنا ٹیڑھا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. علی کوفے کے منبر پہ اور کہہ رہے واللہ ما من آیت نزلت فی بر او بحر او سہل او جبل او لیل او نہار الا وانا اعلمہ. اسی نام سے سننا, چھوٹا سا واقعہ ہے اور بات کو اب مکمل کر دوں گا. علی کہہ رہے خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو رات میں اتری ہو یا دن میں, پہاڑ پہ اتری ہو یا میدان میں, ہے نا, خشکی میں اتری ہو یا تری میں, کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا مکمل علم میرے پاس نہ ہو, جس کا مکمل علم میرے پاس نہ ہو. دیکھو کمرے میں بیٹھ کے چیلنج کرنا اور ہے اور منبر سے بیٹھ کے چیلنج کرنا اور ہے.
دیکھو میرا جملہ یاد رکھنا، علی کا سب سے بڑا معجزہ سلونی ہے، علی کا سب سے بڑا معجزہ سلونی ہے. مثال دے لوں پھر جاؤں گا واقعے کی طرف. میں کراچی شہر کا سب سے بڑا متقی ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار و متقی ہو. آپ چیلنج بھی کر سکتے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق ہے بند کمرے سے. ہو سکتا ہے کہ میں تقوی اختیار کرتا ہوں اپنے کمرے میں جا کر، ہے نا. میرے باپ دادا کے پاس کھربوں روپئے تھے اور میرے پاس رکھے ہوئے. آپ مجھے چیلنج بھی کر سکتے. ہو سکتا ہے میں نے کہیں چھپا کے رکھے ہوئے، لیکن میں سب سے بڑا عالم ہوں. بول اسی وقت کھل جائے گی کہ دعویٰ ہوگا. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اگر میں دعویٰ کر دوں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو ہر ایک کو آ کے بول کے کچھ نہیں پوچھ لے. تو سلونی علی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. علی کا سب سے بڑا معجزہ سلونی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. میں نے شام غریبہ میں بھی ایک جملہ کہا ہے اور پوری احتیاط کے ساتھ کہا ہے. میں بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. تو اب علی نے کہا سلونی پوچھنا ہو جو کچھ پوچھو، ہر آیت کو جانتا ہوں، خشکی کی، تری کی، دن کی، رات کی، زمین کی، آسمان کی، ہر آیت کو جانتا ہوں. ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج میں علی کو لاجواب کر دوں. کہا اس سے بہتر موقع کیا ہوگا. اب یہ دیکھیں یہ ذہنیتیں ہیں. ایک آدمی اپنا علم دینا چاہ رہا ہے، ایک شخص اپنا علم دینا چاہ رہا ہے اور آپ اسے ذلیل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے. یہ ذہنیت کی بات ہے. کہا کہ اس سے بہتر موقع کیا ہوگا. نعوذ باللہ علی کو رسوا کرنے کا. کہا تو اٹھ جاؤ گے بھائی. ابن ابی العزیز مصدری نے بڑی ڈیٹیل دے کا 2 سبوں میں لکھا اس واقعے کو. اٹھ جاؤ. کہا اٹھ جاؤ. علی بڑے اس وقت بڑے تیور سے بول رہے ہیں تو ذرا انہیں روک سنو. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا علی تم نے کہا نا سلونی. کہا کیا. کہا تم نے کہا کہ دنیا کی ہر آیت کہ سب سے بڑے عالم سنو. کہا کیا. کہا اب آیت پڑھتا ہوں. کہا پڑھ. اس نے آیت پڑھی وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. حبیب پوچھو، سارے رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے کن شرطوں پر ان رسولوں کو نبوت دی تھی، کن شرطوں پر دی تھی. سارے رسولوں سے پوچھو. کہا یہ آیت سچ ہے. کہا سچ ہے. اب یہ منبر سے مناظرہ ہو رہا ہے. وہ پوچھ رہا ہے آیت سچ ہے. کہا سچ ہے. کہا یہ اللہ کی کتاب ہے. کہا کیا ہے. کہا محمد اللہ کے رسول. کہا کہ تھے. بالکل محمد اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ آیت سچ ہے. کہا یہ بتاؤ کہ اگر رسول نے نہیں پوچھا تو نافرمانی کی، اور اگر پوچھا تو کب پوچھا. دیکھو خدا کی قسم دن میں تارے نظر آ جائے. میرا مولا مسکرایا، کہنے لگا کہ یہ نہ رات میں اتری نہ دن میں، نہ خشکی میں نہ تری میں، نہ پہاڑ پر نہ ہموار زمین پر، نہ میدان میں نہ کھیت میں. یہ اس وقت اتری جب میرا بھائی محمد معراج میں 4تھے آسمان سے پہنچا. میں سننا جب میں دیکھو علی بول رہے ہیں کہ جب میرا بھائی محمد فلک اول سے گزرا، فلک ثانی سے گزرا، فلک ثانی سے گزرا، جب 4تھے آسمان پہ پہنچا میرا بھائی محمد، میرا بھائی بار بار کرے میرا بھائی، جب 4تھے آسمان پہ پہنچا تو ایک مرتبہ اللہ نے سارے انبیاء کو، اب سارے انبیاء کو جا چکے ہیں نا، سارے انبیاء کو حکم دیا کہ میرے محمد کی سواری آ رہی ہے، 2 روزہ قطار لگا کے کھڑے ہو جاؤ. بھائی توجہ رکھنا 2 روزہ قطار لگا کے کھڑے ہو جاؤ، میرے محمد کی سواری آ رہی ہے. سارے نبی 2 روزہ قطار لگا کے کھڑے ہو گئے. اور میرا بھائی محمد نور کے ناقے پہ سوار تھا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں روایت کا. نور کے ناقے پہ سوار تھا اور جبریل مہار نور تھامے ہوئے تھے. درمیان سے میرے بھائی محمد کی سواری گزر رہی تھی. داہنے بائیں سے انبیاء سلام کرتے جا رہے تھے اور میرا نبی محمد انہیں جواب دیتا جا رہا تھا. جب آخری نبی کو بھی جواب دے لیا تو ایک مرتبہ سارے انبیاء نے نور کی نقاب کی میرے بھائی کے چہرے پر. سارے انبیاء نے پروردگار سے درخواست کی کہ میرے مالک اپنے حبیب سے کہے کہ یہ نقاب نور ہٹائے.
تاکہ ہم اس کے چہرے کا جلوہ دیکھیں. میرے بھائی محمد نے نقاب نور اٹھائے، ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی دیکھ کے بولتا ہو. بات پہنچ گئی نا، بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی. میرے بھائی محمد نے نقاب نور اٹھائی، اور ایک مرتبہ اس وقت وہی ہوئی کہ حبیب یہ سارے نبی کھڑے ہیں، یہ سارے نبی کھڑے ہیں، پوچھ کے میں نے کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی ہے. بھائی سننا، تقریر آخری مرحلوں کے قریب ہو رہی ہے. اس وقت یہ آیت اتری کہ حبیب میرے محمد پوچھ ان پیغمبروں سے کہ میں نے کن شرطوں پر انہیں نبوت دی ہے. اب امام سالبی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی شامل کر لو، بہت بڑے عالم دین ہیں عالم اسلام کے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، اور اس تفسیر میں یہ جملہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ میرے نبی نے ان سارے پیغمبروں کو خطاب کیا اور کہا پیغمبروں بتلاؤ، پیغمبروں بتلاؤ تمہیں اللہ نے کن شرطوں پر نبوت دی. سارے پیغمبر بولے کہ یا رسول اللہ تین شرطیں. کہا وہ شرطیں بتاؤ. کہا یا رسول اللہ پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار. بھائی توجہ رکھنا، پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، دوسری شرط آپ کی رسالت کا اقرار، تیسری شرط آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. میں نے رحمت دی اپنے سننے والوں کو، اور اگر زمانے نے مہلت دی تو اب یہاں سے سلسلے سے استغفار کی کل صبح کی تقریر سے متصل ہو جائے گا. بات اس مرحلے پر رک گئی کہ تین شرطوں پر سارے انبیاء کو نبوتیں ملی. اللہ کی توحید کا اقرار، محمد کی رسالت کا اقرار، علی کی ولایت کا اقرار. بھائی توجہ رکھنا، ایک مرتبہ میرے بھائی محمد نے نقاب نور ڈالی اور میرا بھائی محمد اوپر گیا، یہاں علی کی روایت ختم ہوئی. بس رک جانا، اسے کہ اب اس سے زیادہ مجھے بیان نہیں کرنا. یہاں علی کی روایت ختم ہوئی، اور اب میرا نبی کہتا ہے کہ ایک منزل آئی. اب میرے نبی کی رپورٹی، میرا نبی اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہا ہے کہ ایک منزل آئی جب جبریل نے دستے ادب جوڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ لو دنو تو انمولتن لا احترق تو. اللہ کے رسول اب تک تو میں آپ کے ساتھ آیا، اب اگر سر انگشت بھی میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں، ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. اچھا یہ عجیب بات ہے، آئے تھے لینے کے لیے، اٹھا کے لے گئے اس مقام تک، ہے نا، اور وہاں پہنچ کے فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تھی میری حد. بھائی حد کا پہچاننا بھی بہت بڑی شرافت ہے. اپنی حد کو پہچاننا بھی بہت بڑی شرافت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ لو دنو تو انمولتن لا احترق تو. اللہ کے رسول اگر اب یہاں سے ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. میں پڑھا لکھا مجموعہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کے پہلو میں ساتھ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب اگر میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، اور رسول یہ نہیں کہتے کہ تو میرے ساتھ ہے جلنے سے بچ جائے گا. میری تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے. جبریل نے ساتھ چھوڑا، اب اکیلا میرا نبی چلا فضائے نور میں. اب کون ہے جو رپورٹنگ کرے اس مقام کی؟ اب تو جبریل بھی ہٹ گیا نا. تو رسول خود کہتے ہیں کہ اب جو میں چلا ہوں تو نور کی شعائیں مجھے اپنے سینے سے لپٹا کر آگے بڑھا رہی تھی، اور نور کی شعائیں مجھے پیچھے سے ہلکوڑے دے رہی تھی، سہارا دے رہی تھی، اور میں آگے بڑھ رہا تھا. ایک منزل وہ آئی، بھائی دیکھنا مقام محمد تو سمجھو تقریر تمام ہو جائے. ایک منزل وہ آئی کہ عرش سے آواز آئی اب بھی انا وانت، میرے محمد میرے بندے جہاں تک تو آ گیا ہے نا
اس مقام پر کل دو ہے، یا میں ہوں یا تو ہے. بس میری تقریر تمام ہو گئی، میری گفتگو تمام ہو گئی. اب بھی انا وانت، میرے بندے میں ہوں یا تو ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. رسول کہتے ہیں کہ مجھ پر روب الہی اتنا طاری تھا کہ میں کچھ جواب نہیں دے سکا، آگے بڑھتا رہا. پھر آواز آئی اب بھی انا وانت، میرے بندے اس مقام پر دو ہے، یا میں ہوں یا تو ہے. رسول کہتے ہیں کہ میری زبان کھل نہیں رہی تھی. اور آگے بڑھے. ایک مرتبہ آواز آئی اب بھی انا وانت، میرے بندے اس مقام پر کوئی نہیں ہے، یا میں ہوں یا تو ہے. رسول کہتے ہیں کہ اب بھی میں چپ تھا. اب ذرا سا میں اور آگے بڑھا اور عرش نظر آنے لگا. اب جو آواز آئی تو یہ آواز تھی اب بھی خلقت الخلق لاجلک، میرے بندے میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے. بے توجہ رکھنا، محمد رسول اللہ کے جواب پہ توجہ رکھنا. اب بھی خلقت الخلق لاجلک، میرے بندے میں نے پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے. رسول کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی گردن اٹھائی اور اٹھا کے ایک جملہ کہا الہی ترکت الخلق لاجلک، اگر یہ کائنات تو نے میرے لیے بنائی ہے تو میں تیرے لیے اس کائنات کو ٹھوکر مارتا ہوں. بس تقریر تمام ہو گئی. عرش کے قریب پہنچے. ایک مرتبہ آواز آئی میرے بندے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے وجود سے ہمارے عرش کو زینت بخش. میں دیکھو یہ ہے مقام محمد، اور بس یہی تقریر کو تمام کر دوں گا. اب بات تو آگے نہیں جا رہا. محمد آج ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے وجود سے ہمارے عرش کو زینت بخشو. پیغمبر سوچ رہے ہیں کہ اب جانا تو ہے عرش پر، نالین اتاروں نالین نہ اتاروں. اچھا اب یہ بات ذہن میں آئی تو موسیٰ علیہ السلام طوا کے مقدس وادی میں جوتوں سمیت داخل ہو گئے. بھائی ایک میدان ہے آج بھی یروشلم کا میدان، جوتوں سمیت طوا، اس میدان کا نام ہے طوا، اس وادی میں داخل ہوئے. آج تک وہ ڈانٹ قرآن میں لکھی ہوئی ہے فخلا نالائک فإنک بالوادی المقدس طوا. موسیٰ اپنی جوتیاں باہر اتارو، اس لیے کہ تم اب طوا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو. تو میرا نبی سوچ رہا ہے کہ وہ تو طوا کا وادی تھا اور یہ تو عرش اعظم ہے. اب میں اتاروں یا نہ اتاروں؟ بھائی توجہ رکھنا. ایک مرتبہ آواز آئی کہ حبیب آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نالین سے اپنے عرش کو زینت بخشے. بس میری تقریر تمام ہو گئی، میری تقریر تمام ہو گئی. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نالین سے اپنے عرش کو زینت بخشے. تو بھائی معراج کی محمد کی یہ درمیان میں جوتیاں کہاں سے آ گئی؟ بھائی معراج میں تو محمد رسول اللہ کو لے گیا تھا اللہ، یہ درمیان میں جوتیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اچھا ہوا کہ آ گئی. اس سے پتہ تو یہ چل گیا نا کہ معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی. اس لیے روحیں جوتیاں نہیں پہنا کرتی. تقریر تمام ہو گئی. اب میرا نبی عرش کے اوپر بلند ہے. بس عرش کائنات کی سب سے بلند جگہ، یہاں میری تقریر تمام ہو رہی ہے. رب العرش العظیم دیکھو خود ہے، وہو العلی العظیم، اللہ عظیم ہے. رب العرش العظیم، اس کا عرش بھی عظیم ہے. محمد انک لعلی خلق عظیم. تو اب اس عرش عظیم پر محمد رسول اللہ اپنی جوتیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. بھائی اب دیکھ رہا، اب اگر میں عرش سمجھا سکا تو میں نے آپ کی زحمت ختم کر دی. عرش کے معنی ہے تخت، یہ تخت جو بچھا ہوا ہے نا منبر کے نیچے، اس کا نام ہے عرش. لیکن قرآن کی اصطلاح میں، عربی زبان میں عرش کے معنی تخت، قرآن کی اصطلاح میں عرش کہتے ہیں کائنات کی سب سے اونچی جگہ کو، جس کے اوپر کچھ نہ ہو وہ ہے عرش، اور اس کے اوپر ہے محمد. توجہ رکھنا یہ کچھ کہنا ہے اور یہی بات کو مکمل کر دینا ہے. کائنات کی سب سے اونچی جگہ کا نام عرش، ساری کائنات عرش کے نیچے، عرش ساری کائنات کے اوپر. تو کیا فہرست بتلاؤں؟
کہ کیا کیا چیزیں عرش کے نیچے ہے؟ بھائی سدرۃ المنتہا عرش کے نیچے، جنت المأویٰ عرش کے نیچے، کوثر عرش کے نیچے، تسنیم عرش کے نیچے، سلسبیل عرش کے نیچے، سارے انبیاء عرش کے نیچے، ساری کتابیں عرش کے نیچے، اللہ کے سارے دین عرش کے نیچے، ساری تسنیم کوثر سلسبیل عرش کے نیچے، عرش ان سب کے اوپر. دیکھو سمجھ میں آئی بات؟ اولیاء عرش کے نیچے، اولیاء کرام عرش کے نیچے، بزرگان دین عرش کے نیچے، کتابیں عرش کے نیچے، سارے دین عرش کے نیچے، جنت عرش کے نیچے، کوثر عرش کے نیچے، تسنیم عرش کے نیچے، سلسبیل عرش کے نیچے، ان سب کے اوپر عرش، اور عرش پر محمد کی جوتیاں. اس عرش پر محمد کی جوتیاں. تو جب ساری دنیا مل کر محمد کی جوتیوں کا جواب نہ لا سکی تو محمد کی اولاد کا جواب کہاں سے لائے گی؟ سنبھالو گئی مسائل مفتنی تھے، مفتنی مسائل بہت تھے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات ختم کر رہا ہوں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کا عرش رب العرش العظیم. دیکھو کس کمال ایسے پروردگار، عظمت کے معنی مذاق نہیں ہے. دیکھو میں کہوں عظیم اور ہے، اللہ کا ہے عظیم اور ہے، تو وہ ہے علی العظیم. اس کا عرش عرش العظیم، رب العرش العظیم. اس کا محمد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور اس کا حسین وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم. آ گئی نا بات، آ گئی نا بات کربلا کے میدان تک. بھائی اس دن کی بات آ گئی نا، جس دن کے لیے علی نے عباس کو ذخیرہ کیا تھا. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. بس دو چار جملوں کی زحمت ہے. ایک دن علی نے جناب عقیل کو بلایا، بڑے بھائی علی کے. کہا عقیل تم نصاب عرب ہو، عرب کے بہت بڑے شجرہ داں ہو، میرے لیے کسی بہادر خاندان سے بہادر خاتون کا انتخاب کرو تاکہ میں اس سے ازدواج کروں. لِتَلِدَ لی غلامن فارسا، تاکہ اس خاتون کے بطن مطہر سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو اور وہ کربلا میں حسین کے کام آئے. بس عزیزان محترم، عقیل نے تجویز پیش کی، ام المنین گھر کے اندر داخل ہوئی، عباس پیدا ہوئے. میں نے سارے تفصیلات چھوڑ دیے. عباس پیدا ہوئے، سفید پارچے میں لپیٹ کر عباس کو علی کی گود میں دیا گیا. پارچہ کھولا، بچے کو دیکھا اور ننھے دونوں شانوں کو بوسا دیا. میں دیکھنا عباس کی زندگی کا آغاز ہے، عباس کی زندگی کا آغاز. ننھے شانوں کو بوسا دیا، نام رکھا عباس. معنی معلوم ہے؟ بگڑے تیوروں والا. اور کنیت رکھی ابو القربہ، معنی معلوم ہے؟ چھوٹی مشق اٹھانے والا. عباس پیدا ہوئے، پلے بڑھے، 4 سال کی عمر ہوئی. عباس کی عمر 4 سال کی ہوئی. حسن حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے. اب 4 سال کا بچہ ہے عباس، مٹی پہ کچھ کھیل رہا ہے بچہ. ایک مرتبہ حسین کو پیاس محسوس ہوئی. بھئی یہ تاریخ ہے عباس کی، یہی عباس کے فضائل ہیں، یہی عباس کے مسائل ہیں. سننا، 4 سال کا بچہ ہے، مٹی پہ کھیل رہا ہے. حسین کو پیاس محسوس ہوئی. کہا قمبر ذرا میرے لیے پانی تو لاؤ، مجھے پانی پینا ہے. اب کہا بچہ تو مٹی پہ مشغول تھا نا، اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے. کہا قمبر رک جاؤ، اپنے بھائی کے لیے پانی میں لاؤں گا.
حکم اللہ، کمبر رک جاؤ، اپنے 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 بھائی کے لیے پانی میں لاؤں گا۔ دوڑتا ہوا بچہ اندر گیا۔ اب کمبر کی ہمت نہیں ہے نا کہ پھر جائے کمبر، بچہ 4 سال کا بچہ دوڑتا ہوا اندر گیا، ایک بڑے سے برتن میں اس نے پانی لیا۔ اب بڑا برتن ہے نا، بچے کا سنبھلا نہیں، اسے اٹھا کے اس نے سر پہ رکھ لیا، اور جب گھر سے باہر نکلا تو پانی چھلک چھلک کر دونوں شانوں پہ گر رہا تھا۔ پانی چھلک چھلک کر دونوں شانوں پہ گر رہا تھا۔ کمبر نے آگے بڑھ کر اس ظرف کو پکڑنا چاہا، اس کٹورے کو پکڑنا چاہا۔ ایک مرتبہ حسین نے چیخ کے کہا کمبر ہاتھ میں لگانا، ارے یہ بات ہے بات۔ آج حکم اللہ، آج حکم اللہ۔ عباس 13 برس کا ہوا۔ میں دیکھو اب یہی فضائل ہے اور یہی مسائل ہے، بس دیکھو 60 دقیقوں سے اوپر چلی گئی بات، اور فقط 2 یا 4 جملے عرض کرنے ہیں اور بات کو مکمل کر دینا ہے۔ عباس کی عمر ہوئی 13 برس کی، علی کے سر مطہر سے ضربت لگی۔ 21 رمضان کی رات کو سب کا ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں دیا اور غنودگی کے عالم میں چلے گئے۔ علی غنودگی کے عالم میں ہے کہ کانوں میں کسی بیوی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ام بنی عباس کا ہاتھ تھامے ہوئے روتی جاتی ہے اور عباس کو لیتی جاتی ہے۔ کہا ام بنی کیا ہوا، یہ گریا کیوں کر رہی ہو؟ تو رو کے کہا کہ مولا سب کا ہاتھ آپ نے حسن ابن علی کے ہاتھ میں لے لیا، میرا عباس اس قابل نہیں تھا۔ آج حکم اللہ، میرا عباس کیا اس قابل نہیں تھا؟ کہا کہ بلاؤ حسین ابن علی کو بلاؤ۔ حسین آئے، انہیں دائیں طرف بٹھایا، کہا لاؤ ادھر عباس کو لاؤ۔ عباس آئے، انہیں بائیں طرف بٹھایا، دائیں طرف حسین بیٹھے، بائیں طرف عباس بیٹھے، علی لیٹے ہوئے، دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عباس سے پوچھا عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا آقا ہے، میرا مولا ہے۔ عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے۔ پھر پوچھا حسین یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں لیا، کہا حسین آج سے عباس تیرے حوالے۔ آج حکم اللہ، آج حکم اللہ۔ شب عاشور آئی، حسین نے خیمے کا چراغ گل کیا اور کہا کہ میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جن لوگوں کو جانا ہو وہ چلے جائیں۔ جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو کچھ لوگ گئے اور باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا تم گئے نہیں؟ مسلم ابن اوسجا اٹھے، کہا فرزند رسول جن کی ماؤں نے انہیں اس لیے جنا ہو کہ وہ آپ کی محبت میں شہید ہو جائیں، وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے؟ حکم اللہ، بس دو جملوں کی رحمت ہے، بہت زیادہ مسائل نہیں کروں گا۔ مولا جن کی ماؤں نے جنم دیا ہو اس لیے کہ وہ آپ کی محبت میں شہید ہو جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ دے دیا نا جواب دے دیا۔ اب حسین بولے عباس کی طرف، کہا عباس اس رات کی تاریکی میں اہل حرم کو تم بھی لے کے نکل جاتے، کم سے کم ان کے پردے تو محفوظ رہتے۔ عباس کچھ نہیں بولے، چپ رہے۔ ایک مرتبہ اٹھے، چلے خیمے کے دروازے کی طرف۔ حسین نے تیور پڑھ لیے، دوڑ کے گئے عباس کو گلے لگا لیا، کہا بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا نجف جا رہا ہوں۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا بابا سے کہوں گا کیا اسی دن کے لیے حسین کے ہاتھ میں میرے ہاتھ کو دیا تھا۔ حکم اللہ، بس دو جملے۔ عباس کا کردار سمجھ میں آ گیا۔ عاشور کا دن آیا، بڑی مشکلوں سے اجازت ملی۔ کہا جاؤ عباس، جاؤ سکینہ کے لیے پانی لاؤ۔ عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی لاؤ۔
لیکن عباس اپنی بڑی بہن سے مل لینا. بس یہ آخری جملے ہیں میری تقریر کے. اپنی بڑی بہن سے مل لینا عباس. دیکھو بہت بہادر ہے عباس، بہت بہادر ہے، کسی کی بات سنتا نہیں ہے، اور اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو انہی لہجوں میں جواب دیتا ہے. بھائی یاد ہے نا، بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ. شب عاشور شمر امان نامہ لایا تھا عباس کی رشتے داری کے شمر سے، جیسے ابو لہب کی رشتے داری تھی رسول اللہ سے، جیسے ابو لہب کی رشتے داری تھی رسول اللہ سے. بھائی سننے والی بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں. ارے عباس کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا. اب سننا، ابو لہب کی رشتے داری ہے رسول سے، شمر کی رشتے داری ہے عباس سے. رات کو وہ امان نامہ لے کے آیا. عباس نے کہا میں نہیں ملوں گا. حسین نے کہا نہیں بھیا ملاقات کر لو. وہ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے. عباس گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہے تمہارے لیے امان نامہ. جانتے ہو کیا کہا ہے عباس نے؟ تبت یداک لی امان ولے ابن رسول اللہ لیس بامان. تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. بھائی وہی جملہ جو ابو لہب کے لیے آیا تھا. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ عباس کتنا زوراور تھا، کتنا فضول بیان تھا. جب کہا کہ اپنی بڑی بہن سے اجازت لے لینا تو آئے عباس شہزادی زینب کے خیمے میں. لیکن اتنا بڑا خطیب، خدا کی قسم ہمت نہیں ہے کہ بات کرے دینا سے. خیمے میں آئے، گوشے میں سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. بھائی عباس کا پورا کردار ذہن میں ہے نا. اب ایسا عباس اگر خیمے کے گوشے میں سر کو جھکا کے کھڑا ہو جائے تو ہر ایک متوجہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نظر پڑی، کہنے لگی کہ عباس میں سمجھ گئی کہ تم کس لیے آئے ہو. جاؤ، جب بھائی نے اجازت دے دی تو میں نے بھی تمہیں اجازت دی. لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. تو میں سوچتی تھی کہ جس کا بھائی یا نہ بھائی موجود ہو، کسی کی کیا وجہ ہے کے بس. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم وعلی جدک وابیک. السلام علیکم وعلی امک واخیک. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک وعلی سائر المستشہدین بین یدیک جميعا یا سادات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. ایها المدفون بأرض طوس.